اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوئے گولی کیوں چلائی ہوں؟ اے دس وزیر اعظم میں نہیں چھڈنا گولی، تیرے کو پوچھ دیا رہنا تاکہ تینوں پتہ لگے کہ تو چلائی ہے۔ جن جان پاکستان جی، اتنا افسردہ نظام ہو چکا ہوا ہے عدالتوں کی وجہ سے، کیونکہ عدالتوں میں انصاف نہیں، اور پاکستان اس وقت دنیا کے دوسرے نمبر پر دہشت گردی میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ملک میں ایک پارٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے جو کہ جنرل ہے یا ٹو، یہ پاکستان کو 2 لخت کرے گا، کیا 4 لخت کرے گا۔ یہ ایسا بغیرت آدمی، ایسے نہیں یا ٹو اسے میں نے کہا، یہ واقعی یا ٹو ہے۔ جن جان پاکستان جی، اس کو آپ کنفرم تسلیم کر لیں کہ یہ واقعی یا ٹو ہے، یہ جنرل رانی ٹو ہے۔ تو جن جان پاکستان جی، اس وقت جو ان کا ارادہ ہے نا، وہ یہ ہے عدالتیں بھی اپنی، جج بھی اپنے، وکیل بھی اپنے، پروسیکیوٹر بھی اپنے، بیوروکریٹ بھی اپنے، تھانے دار بھی اپنے، تھانے بھی اپنے، ہر کچھ اپنا۔ تو یہ کیسے 17 سیٹوں پہ حکومت نہیں کر سکتے؟ یہ تو ان کی 3 بھی ہوتی تو کرواتے ہیں یہ جنرل یا ٹو۔ یہ تو 17 سیٹوں پہ انہوں نے کروا دی ہے نا حکومت۔ یقین جانے جیسے وہ کیا فرق پڑتا ہے، ادھر آئے چلو اپنی سیٹ چھوڑو، اس کو دو۔ یہ انہوں نے کیا، لوگوں سے سیٹیں چھینی۔ وہ جو سکندر کنجر سلطان راجہ تھا نا، ہے جو ایسا بغیرت ماں کا بچہ ہے، اس کی ماں تو یقیناً آپ یقین جانیں وہ حلال کا نہیں ہے، وہ حرام زادہ ہے۔ اس کا ڈی این اے چیک کروائیں، اگر وہ حلال کا نکلا تو میرا آپ نام بدل دیجیے۔ جو حرکتیں اس نے کی ہیں وہ حلالیوں والی نہیں، وہ ایک حرام زادہ، ایک قاضی بھی حرام زادہ، یہ بغیرت لوگ تھے۔ اب قاضی کو سوچ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن بنانے کا، چیئرمین الیکشن کمیشن۔ یہ اب ان کی یہ دوڑ ہے کہ سارا کچھ ہی اپنا، جو دل کرے اپنا، مگر اب ایسا نہیں چلے گا۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ آپ جاگ چکے ہیں۔ اب الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ الیکشن کیسے جیتتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے، نشان چھین کر، بلہ چھین کر، بلہ ان کے اندر گھسا ہوا ہے قاضی کے، کیونکہ قاضی جب بھی کبھی پاکستان، وہ تو ویسے تو وہ پاکستان آئے گا نہیں، اگر آئے گا تو وہ قتل ہوگا، میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ سکندر سلطان، کنجر سلطان راجہ، یہ بھی کوئی نہ کوئی ایسے ایسے شیر ببر ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ کون مار گیا۔ یہ دیکھیں نا اب ٹیررزم کیسے سر اٹھا رہا، یہ دہشت گردی کیسے سر اٹھا رہی۔ ان کو جنرل یا ٹو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو ان کو روک، بغیرت آدمی، ان کو روک، اپنے عشق کو چھوڑ۔ یہ جو لوگوں کے نجائز شہید ہو رہے ہیں، ان کا کوئی احساس نہیں۔ تم لگے ہوئے ہو عمران خان کے پیچھے، چھوڑو عمران خان کو، یہ دہشت گردی ختم کرو جو تمہارے گھر میں گھس کے آ کے مار جاتے ہیں، سب کچھ کر جاتے ہیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کا۔ کر کے دکھاؤ ان کا کچھ، اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو تو ختم کرو یہ دہشت گردی، ہم پھر مانیں گے کہ ہاں تم ملک سے وفادار ہو، ورنہ تم تو ملک کے سب سے بڑے غدار ہو، وفادار نہیں غدار ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، جاؤ جا کے عوام میں کسی سے پوچھو کہ پاکستانی آرمی، وہ آپ کو بتائے گی۔ جن جان پاکستان جی، آپ میں نے جو بھی سروے دیکھا ہے ہوا ٹی وی پہ، سب نے یہی کہا ہے کہ فوج ملک کو برباد کر رہی، فوج ملک کو برباد کر رہی ہے۔ یہ آوازیں لگ گئی ہیں، جنرل یا ٹو بچ، یہ انہوں نے نہیں دیکھنا کہ تم کہاں ہو، نہ ہی جی ایچ کیو والوں نے تمہیں بچانا ہے۔ جب یہ تمہارے پیچھے چڑھیں گے وہ بھی کہیں گے ہاں آ جائے، لگا دیں آگ۔ پہلے تو آپ نے خود لگائی ہے نا 9 مئی کی، جب یہ لگائیں گے نا تو پھر یہ نہیں، یہ بتوں کو نہیں جلائیں گے۔ آپ
کتنا درد ہے تمہیں بتوں کا کہ جی بت جلا دیے، وہ تم نے خود ہی جلائے ہیں بغیرت کے بچے، لوگوں پر الزام لگوا رہے ہو، ایسے ہی لوگوں کو نجائز پکڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر راشدہ امین کو تم نے اسی زمرے میں پکڑا ہوا ہے نا، شرم کرو کچھ۔ میاں عبدالرشید، پھر اس کے بعد ایجاد چودھری، پھر اس کے بعد ذوالفقار چیمہ، کچھ شرم کرو بغیرت آدمی، کن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے تم نے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ٹھیک ہے کچ کوئین تمہاری گرل فرینڈ ہے، شادی بھی کرو تم، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اتنا ظلم تو نہ اس کے کہنے پر کرو کہ پتہ چلے کہ کچ کوئین کو تم وزیر اعظم بنانے، پتہ چلے کہ کچ کوئین کو وزیر اعظم تم نے بنا دیا، وہ چل پڑے ہوئے تم بنا دو گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم نے یہ ٹینڈے کو بنا دیا، اس کے چچے کو، 17 سیٹیں یا 75 سیٹیں ان کی کر دی ہیں 17 سے، تو اس کو بھی تم وزیر اعظم بنا دو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ جو اس کا چچا کر رہا ہے وہ تو تمہارے سامنے ہے، عوام سے پوچھو جا کے کہ کیا یہ اس قابل ہے جس کو تم نے وزیر اعظم بنایا؟ بغیرت آدمی ایک دن پہلے اس پر فرد جرم لگ رہا تھا، باجوے بے شرم آدمی نے جو کچھ کیا سب جانتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کنجر سلطان راجہ نے جو کیا سب جانتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ نے جو کچھ کیا سب جانتے ہیں، یہ فاروق وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، جو ہائی کورٹ کا وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے، عامر فاروق، وہ بھی بغیرت ماں کا بچہ ہے، نسلی قسم کا بغیرت ہے، اس نے بھی جتنے فیصلے کیے ہیں وہ حرامزادوں والے کیے ہیں، بغیرتوں والے کیے ہیں۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، یہ لوفر لوگ ہیں، پیسہ لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھاگ جانا۔ قاضی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جس دن قاضی ریٹائر ہوگا دوسرے دن بھاگ جائے گا، وہ بھاگ گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے جیسے یہ سٹرونگ ہوتے ہیں اور مضبوط ہوں گے وہ واپس آ جائے گا، اور کوئی پتہ نہیں یہ اسے الیکشن کمیشن چیئرمین بنا دے، کیونکہ وہ تو ہے ہی ایسا بغیرت آدمی۔ اس نے تو سر عام جو اس کے فیصلے ریکارڈ ہو چکے ہوئے ہیں نا، جیسی اس کی باڈی لینگویج ہے ان میں، وہ ساری زندگی کا خنزیر ہے، اس کو جوتے بجتے رہیں گے کیونکہ یہ ریکارڈنگیں ختم نہیں ہونی۔ جن جان پاکستان جی، اور وہ ایسا بے شرم آدمی ہے، اب آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا بغیرت جج نہیں آیا، چیف نہیں آیا جتنا وہ بغیرت چیف۔ مولوی مشتاق نے تو فیصلہ دیا تھا نا، اس بغیرت کے بچے نے اس سے بڑا فیصلے کیے ناجائز۔ تو جن جان پاکستان جی، اس نے تو ایک آدمی کو سزائے موت دی تھی نا، بھٹو کو، اس نے کتنے لوگوں کو مروایا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، اس کی وجہ سے اور کنجر سلطان راجہ کی وجہ سے یہ سارے قتل ہوئے ہیں، اور یہ سارا جو ڈرامہ بازی ہوئی ہے نا سب ان کی وجہ سے ہوئی، ان دو آدمیوں کی وجہ سے۔ تو جن جان پاکستان جی، ان کا ایسا ریمانڈ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، کوئی ایسی بات نہیں، عمران خان کو اس کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ روک کے دکھا جنرل یحییٰ 2، تمہیں بھی میرا چیلنج ہے، کچ کوئین جنرل رانی 2، تو روک کے دکھا۔ تو کہتی ہے نا میں اس کا ہیٹر بند کر دوں گی، اس کا کھانا پانی بند کر دوں گی، فٹے منہ تیرا کچ عورت، یہی کر سکتی ہو، اور کیا کرو گی اس کے ساتھ، کیونکہ تو اندر سے پہلے اس کی عاشق تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جن جان پاکستان جی، یہ کچ کوئین اس کی عاشق بھی ہے، ہر وقت اس کا نام، تو کیوں لیتی؟ کیا وجہ؟ یہی وجہ کہ یہ اس پہ مرتی۔ جن جان پاکستان جی، آپ سوچیں نا، وہی عمران خان ہے، تو یہ کچ کوئین ہے، کھچیر عورت ہے جو گندی ویڈیو دیکھتی ہے، گندی ویڈیو بناتی ہے۔ کیا وہ شریف عورت ہوگی؟ کہتی ہے میں مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ کیا تمہارے دادا صاحب جو ہیں وہ بادشاہی مسجد کے امام تھے؟ بغیرت چور آدمی سی، چوری کا مال لین والا، چوری کا مال لیتا تھا، خدا کی قسم، میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جو لاہور کا گٹر ہے وہ سارا یہی بناتے تھے اور یہی دوبارہ خریدتے تھے، وہ چوری ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہیں،
وہ پھر ری میک ہو کے واپس یہ انہوں نے کام کیے ہوئے. جن جان پاکستان جی یہ بغیرت لوگ ہیں. آپ یقین جانیں یہ اس قابل نہیں جس کا یہ جو جنرل یا 2 نے کیا ہے نا. اپنی سیٹیں نہیں یہ جیتے ہوئے تو اس کو ایک کو وزیر اعظم بنا دیا اور ایک کو وزیر اعلیٰ. آپ اندازہ لگائیں نا. تو یہ آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جن جان پاکستان جی اپنے ملک کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. یہ جو جج حضرات ہیں نا یہ بڑے بغیرت ماں کے بچے ہیں. سارے ہی جو آئے سارے ہی 1-2 ہوں گے چنگے, سارے ہی بے غیرت, بے شرم, بے حیا, دیہڑی باز. ہر ایک کے یہاں لکھا ہوا ہے برائے فروخت, جیسے مولانا صاحب نے اپنے اوپر لکھا ہوا. وہ ہر مرتبہ آتا ہے 2-4 تقریریں کی اور چیلنج کیا آرمی کو جھوٹ موٹ کا, کیونکہ وہ بھی ایجنٹ ہے آرمی کا. یہ بات یاد رکھیے گا, مولانا فضل الرحمان آرمی ایجنٹ ہے 110%. ہاں نہ ایجنٹ ہو تو یہ اتنی باتیں کرتا ہے, اس کو 1 سیکنڈ میں لے کے جائیں تو پیچھے کس نے آنا؟ کوئی بھی نہیں. جن جان پاکستان جی عمران خان اتنی پاور میں آیا تو وہ نہیں, وہ کیا ہو کیا عوام نے؟ بیچاری ڈری ہوئی ہے. خوف کے بت توڑنے پڑیں گے پھر عمران خان نکلے گا انشاءاللہ. جن جان پاکستان جی عمران خان کو باہر نکالیں. وہ کس طرح کہ جب وہ کال دے آپ نکلیں گھر سے, آپ گھر سے نکلیں گے وہ جیل سے نکل آئے گا انشاءاللہ. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟ اے دس بغیرت دیا پترا, چور دیا پترا. جینون گل ہی چور دا پتر ہے جن جان پاکستان جی. اے وزیر اعظم نہیں, چور دا پتر ہے. السلام علیکم جن جان پاکستان جی.